والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ وضو کے متعلق ہے۔ وضو یہ پاکی حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے کہ بنا وضو کے نماز نہیں۔ جس طرح بنا غسل کے کوئی عبادت نہیں، اسی طرح نماز کے جائز ہونے کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کو چھونا ہو تو بنا وضو کے نہیں چھو سکتے۔ وضو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضو کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور اس کا طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مفصل طور پر بیان فرمایا۔ وضو ایسی عبادت ہے جو دوسری عبادت کو جائز کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے والوں کے لیے یہ برکت بیان کی ہے کہ جو وضو ہوتا ہے تو اعضائے وضو پر جب پانی بہتا ہے تو اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں۔ جو جگہ وہ دھوئے گا وہ جگہیں گناہوں سے پاک ہوتی چلی جائیں۔ میں مفصل طور پر وضو کا طریقہ بیان کرتا ہوں، تو آپ ناظرین یہ چیز ضرور دیکھیے گا کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہمارے وضو کے اندر ہے تو وہ دور ہو جائے۔ عموماً مسلمانوں کو وضو کا طریقہ آتا ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باریک چیز ہوتی ہے، کوئی ایسی خطا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وضو ہمارا رہ جاتا ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 وضو کے فرض ہیں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا جو فرض ہے وہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دھونے سے مراد شریعت میں یہ اصطلاح جو آتی ہے کہ دھونا کسے کہتے ہیں؟ دھونا کہتے ہیں کہ کسی بھی عضو سے 2 قطرے پانی کا بہہ جانا، وہ چاہے چہرہ ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، کیونکہ مسح کے اندر تو صرف پانی کی تری پہنچ جائے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جہاں دھونے کی بات آتی ہے تو کم از کم 2 قطرے پانی ضرور بہہ جائے۔ سب سے پہلے جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ جو عموماً جہاں سے بال اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ ہمارا لمبان میں چہرہ ہے، اور کان کی ایک لو سے دوسری لو تک یہ ہمارا چہرے کی چوڑان ہے۔ اب چہرے کو اس طرح ہم نے دھونا ہے کہ چہرے کے تمام اعضاء وہ دھل۔ مرد حضرات جب دھوتے ہیں تو وہ آنکھوں کو، یا عورتیں بھی، بچے کوئی بھی ہیں، تو اتنی طاقت سے آنکھوں کو نہ بند کریں کہ اس کے اندر
پریشانی ہو جائے چہرہ دھونے میں اور پانی کا تمام اعضاء تک جانے میں۔ اسی طرح ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک آپ نے اچھے سے پانی کو، آپ پانی جب لیں تو ماتھے کے اوپر آپ ڈالیں، اوپر سے ڈالیں تاکہ بہہ کر وہ نیچے تک آ جائے۔ جو لوگ صرف نیچے پانی ڈالتے ہیں تو اوپر کا حصہ رہ جاتا ہے اور وہ گیلا ہاتھ اس کے اوپر ایسے پھیرتے ہیں۔ تو پانی کا بہنا ضروری ہے، صرف گیلا کر لینا یہ شریعت اس چیز کا حکم نہیں دیتی کہ آپ صرف چہرے کا جو ہے نا چہرے کو گیلا کر لیں، یا جو وضو کے اعضاء ہیں صرف ان کو آپ گیلا کر لیں، بلکہ دھونا ہے اس حصے سے پانی کے کچھ قطرے بہہ جائیں۔ تو پانی جب لیں چہرے کے لیے تو آپ اوپر سے ڈالیں، ماتھے سے پانی ڈالیں تاکہ بہہ کر وہ نیچے آئے۔ اور جن لوگوں کے چہرے کے اوپر ماشاءاللہ سنت رسول ہے، داڑھی ہے، تو جتنا حصہ یہ چہرے کے اندر آتا ہے، چہرے کی گولائی کے بالوں کا دھونا فرض ہے، اور یہ جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان کا دھونا فرض نہیں ہے وضو میں۔ ہاں اگر یہ بھی دھو لیتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اتنے بال جتنے چہرے کی گولائی کے اندر آتے ہیں یہ حصہ دھونا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر یہ چہرے پہ لگے ہوئے بالوں کو نہ دھویا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ ہاں لٹکے ہوئے بال اگر کوئی کسی کا سرا رہ جاتا ہے وضو کے اندر تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ عورتیں تھوڑا سا احتیاط کریں کہ ایسا میک اپ کہ جس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، اور آپ نے ایسا میک اپ کیا ہوا ہے جو مطلب بیس وغیرہ لگاتے ہیں اور وہ واٹر پروف ہے، تو اگر اس کے نیچے پانی نہیں بہ رہا تو اس کو پہلے آپ گیلے کپڑے سے یا جو طریقہ کار ہے اس سے پہلے اس کو چھٹائیں تاکہ پانی جو ہے وہ آپ کی جلد تک پہنچ جائے۔ آپ نے پورا چہرہ اچھے سے 3 مرتبہ دھو لیا کہ یہ سنت ہے۔ یہ تو میں فرض آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرض جو لازمی جگہیں ہیں ان کو کس انداز میں دھونا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اس انداز کے اندر دھونا ہے کہ عموماً جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ایسے کھڑا کر لیتے ہیں اور یہ کونی کا جو اندر کا حصہ ہے یہ ایسے مل جاتا ہے اور اندر پانی نہیں پہنچ پاتا، تو اس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ پانی ہاتھ کو سیدھا کر کے اچھے سے اس کو مکمل طور پر آپ دھوئیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے مسح کرنا ہے تو جو سر ہے آپ کا اس کا 1/4 حصہ آپ نے مسح کر لینا ہے۔ میں سنت طریقہ بھی انشاءاللہ ابھی ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں فرض کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ سر کے اوپر گیلا ہاتھ اگر پھیر لیتے ہیں کہ 1/4 حصہ وہ گیلا ہو جائے تو پھر تو مطلب کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے۔ چوتھائی سر کا آپ نے مسح کر لیا، پھر دونوں پاؤں کو اس انداز کے اندر دھونا ہے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ مطلب سردیاں ہیں، بہت کی ایڑیاں وغیرہ پھٹی ہوئی ہوتی ہیں یا پاؤں کے تلوے میں پانی رہ جاتا ہے، تو انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہیں ناخن کے اوپر، ان جگہوں کو اچھے طریقے سے کسی نرم برش سے پہلے آپ ہلکا سا پانی ڈال کے رگڑ بھی لیں، پھر جب پانی ڈالیں گے تو وہ اچھا سا پہنچ جائے گا اور تمام جگہ پر پانی جو شریعت کو مطلوب ہے وہ آپ پورا کام کر لیں۔ یہ تو میں نے فرائض کے اندر احتیاط کا آپ کو بتایا ہے۔ وضو جب شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ پہلے یہ پہنچوں تک یہ جو ہماری کلائیاں ہیں دونوں ہاتھ آپ نے اس کو دھونے ہیں۔ دونوں ہاتھ آپ نے دھو لیے، اس کے بعد آپ کلی کریں، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے اور اس کے درمیان میں آپ کو مسواک کرنی ہے۔ وہ جو لکڑی والی مسواک ہوتی ہے رہے نصیب اگر ہر وضو کے اندر آپ اس کو استعمال کریں، اور لکڑی والی مسواک کا استعمال سنت ہے، اور حدیث میں جو سواک کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے کہ ملنا۔ تو اگر بالفرض آپ کے پاس لکڑی کی مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی سے اپنے دانتوں کو مل لیں اور 3 مرتبہ کلی کریں، اور اس کے بعد جو ہے ناک کے اندر آپ 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور اس کو بھی صاف کر لیں۔ اندر سے بھی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ اندر سے اس کو دھو سکتے ہیں۔ ہماری شریعت جو ہے، ہمارا دین اتنا مطہر ہے اور اتنا صاف ہے کہ ہم جب وضو بناتے ہیں ہمارا منہ، ہمارے دانت، ہماری ناک، یہ تمام ان چیزوں سے پاک ہو جاتی ہے جو گندگی میں شمار ہوتی ہے نا۔ اگر کسی کے دانت خراب ہیں، اگر بدبو آ رہی ہے
تو لوگ اس سے مطلب تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، دور ہٹتے ہیں، لیکن ہماری شریعت کتنی صاف ستھری ہے، ہمیں کتنے اچھے طریقے بتاتی ہے کہ تم 5 وقت وضو بناؤ نماز کے لیے، تو تم خود اپنے آپ کو بھی پاک و صاف محسوس کرو، تمہاری طبیعت، بعض اوقات جن کے منہ سے بدبو آتی ہے وہ خود بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جن کے دانت مطلب خراب ہیں، وہ کسی کے سامنے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، تو وہ لال لال دانت یا پیلے دانت جب سامنے والا دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا سا کتراتا ہے، اگر بدبو آ رہی ہے تو قریب بیٹھتا نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے کتنا اچھا طریقہ بتایا کہ 5 وقت جب وضو بناؤ کلی کر کے دانتوں کو صاف کرو، اور ذہن نصیب کے اگر مسواک مل جائے، مسواک کو آپ بالکل کریں، بلکہ مسواک لے لیں، زیادہ اتنی قیمتی بھی چیز نہیں ہے، آپ مسواک لے کے آپ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے منہ سے بدبو بھی چلی جائے گی، مسوڑے مضبوط ہوں گے، دانت بھی مضبوط ہوں گے، اور پھر مسواک کی تو بہت ہی برکتیں، بڑی برکتیں۔ مسواک ہمیشہ کرنے والے کو بلغم کا عارضہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، پسینہ صاف ہو جاتا ہے، گلا خراب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے گلے کے امراض اس کو نہیں ہوتے، پھر دانت اس کے صاف رہتے ہیں۔ جو دانت صاف نہیں کرتے ان کو مطلب دسیوں قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ کبھی دانتوں سے خون آ رہا ہے، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ، تو اگر مسواک کریں گے تو انشاءاللہ یہ بالکل دانتوں کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں سنت کا کتنا فائدہ ہے، رسول اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ آپ نے کلی کی، مسواک کی، ناک میں پانی ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے چلو میں پانی لے کر آپ نے چہرے کے اوپر ڈالا، اور ہم اس کا آپ کو بتا چکے ہیں کہ چہرے کی لمبان سے لے کر چوڑان یہ بالکل مکمل طور پہ اچھے سے آپ کو پانی بہانا ہے۔ صرف چپڑ لینے کا نام وضو نہیں ہے کہ تھوڑا سا پانی لے کے آپ نے ایسے مل لیا، نہ جی، آپ نے پانی لے کے اوپر سے چھوڑنا ہے کہ وہ بہہ کر نیچے گرے، اور جو دوسرا پانی لیں اس کا بھی خیال کریں کہ وہ جو چہرے سے پانی گر رہا ہے وہ مستعمل ہے، اور اگر آپ بیسن میں وضو بنا رہے ہیں، عموماً گھروں میں کھڑے ہو کے وضو بناتے ہیں، خلاف سنت ہے لیکن وضو ہو جاتا ہے، تو اگر آپ کھڑے ہو کے وضو بنا رہے ہیں اور بیسن میں سر جھکایا ہوا ہے اور نلکے سے پانی بھر رہے ہیں، تو چہرے کے پانی کو اس چلو کے پانی کے اندر نہ گرنے دیں، اس کا احتیاط کریں کہ وہ مستعمل پانی ہے، اس میں گرے گا تو وہ بھی مستعمل ہو جائے گا، تو چہرہ ایک طرف کر کے پانی بھریں اور پھر چہرہ سامنے لا کے آپ چہرے کے اوپر پانی ڈالیں، تاکہ اس جو چلو کے اندر پانی دیا ہے اس کے اندر چہرے کا استعمال شدہ مستعمل پانی نہ گرے، اور وہ پانی جو ہے وہ غیر مستعمل رہے۔ اچھا، چہرہ آپ نے دھو لیا اچھے سے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے، اچھے طریقے سے آپ نے ہاتھوں کا خلال بھی، انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں کے اوپر پانی بہا لینا ہے۔ اور جو عموماً بھائی وضو کے دوران میں اضافی چیزیں کرتے ہیں، مثلا ایسے ایسے 3 مرتبہ ہاتھ کرتے ہیں پانی ڈال کے، دھونے کے باوجود بھی 3 مرتبہ ایسے ایسے کرتے ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ دھونا شریعت نے کہا 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھو لیے، سنت بھی ادا ہو گئی، اور ایک جگہ سے 3 قطرے پانی بہ جائے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ میرے خیال میں بالکل فضول اور اضافی چیز ہے۔ تو آپ نے ہاتھ دھو لیے، بس آپ کے ہاتھ دھل گئے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ میں پانی لیں، دوسرے ہاتھ کے اندر پانی ڈالیں، اور ایسے انگلیاں ملا کے آپ پیچھے تک جائیں اور واپسی ایسے آ جائیں۔ یہ ایک مستحب اور اچھا طریقہ ہے، ورنہ تو ایک ہاتھ میں پانی لے کے اگر آپ سر پہ ہاتھ پھیر لیں تو فرض ادا ہو جائے گا۔ آپ نے مسح کرنا ہے چوتھائی سر کا، کہ جو 4 حصے اگر سر کے کریں تو اس کا ایک حصے کے اوپر تری پہنچ جائے، تو اگر دونوں ہاتھ سے ہم کرتے ہیں تو ایک حصے سے، چوتھائی حصے سے زیادہ ہمارا سر مسا والا ہو جائے گا، اور پھر جب ہم انگلیاں گھماتے ہیں تو یہ میڈیکلی طور پہ بہت فائدہ مند ہے دماغ کے لیے۔ جب آپ گدی کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو یہ جو انگلیاں آپ کان کے پیچھے پھیرتے ہیں، یہ جو اس کے پیچھے رگیں ہیں، اس کے اندر مساج ہوتا ہے، یہ پمپنگ ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو درد سر میں مبتلا ہیں اور انہیں چکر آتے ہیں، وہ وضو بنائیں، بار بار وضو بنائیں، اور اس طریقے سے جیسے میں نے مسے کا طریقہ بتایا ایسے ہاتھ لے کے جائیں، کان کے اندر انگلیاں پھیرے، اور انگوٹھا جو ہے یہ کان کی لو کے پیچھے گھمائیں، ایسے پیچھے اس کو اچھے سے تر کریں، یہ جو کان کے پیچھے کی رگیں ہیں، اور ہاتھ کے پیچھے کی جو تری ہے وہ گدی کے اوپر آپ لگا لیں، اس سے دماغ کو تری پہنچے گی، سکون ملے گا۔ وہ لوگ جو بلڈ پریشر ہائی یا لو میں مبتلا ہیں اور ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم ہماری زندگی جو ہے اتنی ٹینشنوں میں مبتلا ہے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، کسی کو لو ہوتا ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں، سنت میں اتنی حکمت ہے، اتنی برکت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس میں برکت ہی برکت ہے۔
آپ نے مسح کر لیا، مسح کرنے کے بعد آپ نے پاؤں دھونے، اور سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے اس طریقے سے خلال کرنا ہے پاؤں کو. میں ہاتھ سے اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے خلال کرنا ہے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے اوپر اوپر بھی دھو لیں، ہاتھ بھی کونی سے اوپر دھو سکتے ہیں، اور نیچے پاؤں جو ٹخنوں سے اوپر دھو سکتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اوپر اوپر تک ہاتھ دھو لیا کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز محشر اعضائے وضو، وہ حصے جو تم وضو کے اندر دھوتے ہو، یہ کل بروز محشر چمکتے ہوں گے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے اعضائے وضو کو اوپر تک دھو لیتے تھے، اس آرزو کے ساتھ کہ کل بروز محشر ہمارے یہ جسم کے اعضاء جو ہیں وہ چمکیں. ان کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی، کتنی بہترین ان کی سوچ تھی. ہم بھی جب وضو بنائیں تو مطلب جلدی نہیں کریں. دیکھیں اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اگر وضو نہیں ہوا تو پھر نماز نہیں ہوگی. ہم جو کہتے ہیں نا کہ بھئی ہماری نماز کے اندر مزہ نہیں ہے، خوش و خضوع نہیں ہے، دل جمعی کے ساتھ ہم پڑھ نہیں پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طہارت جو ہے نا یہ مکمل نہیں ہے. وضو کے لیے خاص طور پر احتیاط کریں، کوئی اعضائے وضو کے اندر بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. آپ نے دونوں ٹخنوں سمیت پاؤں اچھے سے دھونے ہیں، اوپر تلوے کے نیچے مارنا ہے، ہاتھ اوپر اچھے سے دھونے، انگلی کو خلال کرنا ہے، چھوٹی انگلی کا ناخن اس کا احتیاط کرنا ہے، تمام ناخنوں کے اوپر اچھے سے ہاتھ پھیر دیں. کوئی اگر گھر میں نرم برش ہے تو آپ وہ برش بھی اپنے پاؤں کے اوپر ناخنوں کے اوپر مار لیں تاکہ پانی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چلا جائے. یہ آپ کا وضو ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وضو بنا کر مسجد کے لیے مطلب نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہر قدم پر 10 نیکیاں عطا فرمائے. گھر سے وضو بنا کے جائیں، وضو تو بڑی بڑی بہترین چیز ہے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کی کوشش تو کرتے ہیں کہ پابندی ہو جائے، لیکن نماز کی پابندی نہیں کر پاتے. میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کی نماز کبھی بھی قضا نہیں ہو، کبھی قضا نہیں ہو. آپ اپنی عادت بنا لیں کہ بغیر وضو کے نہیں رہنا، بنا وضو کے نہیں رہنا. آپ گھر سے نکل رہے ہیں یا گھر میں ہیں، حاجات سے اگر فارغ ہوئے ہیں تو صرف ہاتھ نہ دھوئیں بلکہ آپ پورا وضو بنا لیں. وضو بنانے کا فائدہ، اس کے تو بہت فائدے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا میری نظر میں یہ فائدہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا تو آپ سوچیں گے نہیں یار مجھے ابھی وضو بنانا ہے پھر میں جائے نماز بچھاؤں. نہیں جی، آپ کا وضو ہے، آپ نے جائے نماز بچھائی اور آپ نے نماز ادا کر لی. وضو بنانے کا فائدہ کہ نماز کے اندر آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا. جیسی نماز کا وقت ہوا، نماز کا جیسی ٹائم ہوا، مسجد سے اذان آپ نے سنی، اگر آپ نے وقت نہیں دیکھا تھا اور اذان کی آواز جیسی آئی تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ یار نماز کا وقت ہو گیا. جب آپ کا وضو بھی ہے تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو میری بہنیں جو گھروں کے اندر رہتی ہیں تو ان سے بھی میں لازمی عرض کروں گا کہ بنا وضو کے نہ رہیں. اچھا دیکھیں، اس کے اندر ہر چیز میں برکت ہے. آپ کھانا بناتی ہیں باوضو بنائیں گی، آپ آٹا گوندتی ہیں، اپنے سالن کوکنگ کرتی ہیں اور دوسرے کام میں باوضو ہوں گی تو اس کے اندر برکت بھی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی. جس چیز کو آپ وضو کے ساتھ ہاتھ لگائیں گی تو یقیناً اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرے گا. اور وضو ایسا ہے کہ جو شخص باوضو رہنے کی اپنی عادت بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ ولایت کے درجے پہ پہنچتا ہے. کیونکہ باوضو رہنے والا نماز سے غافل نہیں ہو پاتا، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ ساری نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے گا کیونکہ اس کی عادت ہے باوضو رہنے کی. باوضو رہنے کے بڑے فوائد، سب سے بڑا میری نظر میں جو میں نے عرض کیا کہ نماز نہیں رہتی اور وہ نماز کی پابندی کرتا ہے. تو میرے بھائی دوست، آپ اسکول جا رہے ہیں، وہ بچیاں اسکول جو جاتی ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں تو صرف آپ منہ ہاتھ دیکھیں، آپ چہرہ بھی دھو رہے ہیں، ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، پاؤں بھی دھو رہے ہیں، تو رہ کیا جاتا ہے؟ آپ کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، آپ تھوڑا سا مسح بھی کر لیں، ایک مسح ہی تو رہ جاتا ہے. عموماً ہاتھ جب دھوئے جاتے ہیں اسکول جانے کے لیے
جو اوپر تک دھو لیتے ہیں آپ کونیوں تک دھو لیں. آپ چہرہ تو دھوتے ہی ہیں نا, چہرہ پورا دھل گیا. آپ پاؤں تو دھوتے ہی ہیں, آپ کا صرف مسا رہ جاتا ہے کونیوں سے اوپر تک. اگر آپ اپنا ہاتھوں کو دھو لیں تو یہ فرائض بھی ادا ہو جائیں گے اور آپ کا وضو ہو جائے گا, آپ با وضو جائیں گے. وہاں پہ بہت سے بچے جو اسلامیات پڑھتے ہیں, دینی کتابیں, اس کے اندر قرآن کی آیات ہوتی ہیں. اب اسکول کے اندر ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کو مطلب اس طرف توجہ دلائیں کہ قرآن مجید کو بنا وضو کے نہیں چھو سکتے. تو اس کے اندر پھر یہ احتیاط ہو جائے گی کہ گھر سے جب آپ وضو بنا کے جائیں گے تو وہ کتابیں جس کے اندر آیات قرآنی آیات لکھی ہیں, تو اگر بالفرض اس کے اوپر ہاتھ لگ جاتا ہے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. ورنہ یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بنا وضو کے قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے. اگر کسی جگہ آیت لکھی ہے تو اس حصے کو بھی نہیں چھو سکتے. تو اسکول جاتے وقت آپ وضو بنا کے جائیں. اسی طرح آپ ڈیوٹی جا رہے ہیں, دکان پہ جا رہے ہیں, یا مطلب گھر سے باہر نکل, جب آدمی باہر جاتا ہے وہ ہاتھ دھو کے جاتا ہے نا, تو بس آپ نے وضو بنا کے جانا. انشاءاللہ الرحمن آپ با وضو رہیں گے, نماز میں بھی آسانی رہے گی, آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی. دیکھیں آپ با وضو ہو کے تو جائیں اپنی دکان پہ, آپ با وضو ہو کے تو مشین پہ بیٹھ کے اپنا کام شروع کریں. یعنی جو بھی آپ کا کام ہے آپ اپنا کام وضو بنا کے شروع کریں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیسی برکت عطا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اپنا کام شروع کریں, لیکن با وضو ہو. تو یہ نیت کر لیں. میرے دیکھنے والے جتنے بھی جامعہ کنز الانوار کے ناظرین ہیں, آپ کم از کم اس چیز کی ضرور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سے جو ہے با وضو رہیں. اور ہمارے اس چینل کو, اس پروگرام کو آپ آگے شیئر ضرور کریں, اپنے بچوں کو سنائیں, اپنے دوستوں کو سنائیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر وہ میری بیان کو, میری باتوں کو سنتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم با وضو رہیں. با وضو رہنے کی بڑی برکت ہے. رات کو جب آپ سوئیں, خصوصی طور پر وہ بچے یا بڑے بھی جو رات کو ڈر جاتے ہیں, ڈرونے خواب آتے ہیں, ان کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ با وضو سوئیں تو ایک رحمت کا حالہ آپ کے گرد آ جائے اور وہ شیاطین کو آپ کے قریب آنے نہیں دے گا. وضو کی یہ برکت. وضو بنائیں اور رات کو مطلب اپنے بستر پہ جانے سے پہلے با وضو ہو. اور دیکھیں جی, زندگی کا کچھ پتہ نہیں, کب موت آ جائے, کب آنکھ بند ہو جائے. اگر ہم با وضو جاتے ہیں اس دنیا سے تو کتنا ہی اچھا ہو. اگر وضو بنا لیتے ہیں, وضو کے ساتھ سوتے ہیں, اور اگر ہماری موت کا وقت اسی رات لکھا ہے تو ہم با وضو تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو یہ عادت بڑی پیاری ہے وضو بنانے. آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے وضو کے متعلق تو آپ ہمیں میسج کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا. آپ ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں, رشتہ داروں میں اس کو شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن ضرور پریس کریں. الحمدللہ اسی انداز کے اندر مطلب اصلاحی موضوعات کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو. ہمارے اندر سے عمل ختم ہوتا چلا جا رہا. ہم لوگ شاید یہی وجہ ہے کہ بے عملی کی بنا پر آج ہمارے یہاں سے برکت ختم ہو گئی. عمل جب تک تھا برکت تھی, محبت تھی, لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے, خیال کرتے تھے. لیکن جب سے بے عملی ہوئی ہے, عمل ختم ہوا ہے, بے برکتی آ گئی. رزق میں بھی بے برکتی آ گئی ہے, گھر میں بھی لڑائی جھگڑا, ہر چیز معاملے کے اندر. بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان وضو تو بڑی دور کی بات ہے کہ وہ غسل کے متعلق بھی مطلب خیال نہیں کرتے اور اپنا غسل جو ہے وہ نہیں اتارتے اور ناپاک حالت کے اندر وہ گھومتے پھرتے رہتے. مطلب اچھا تو نہیں ہے یہ, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اگر غسل ہو گیا ہے, فرض لازم ہو گیا ہے تو غسل کر لیں, اس کے اندر دیر نہ کریں. پتہ نہیں کب فرشتہ حاضر ہو جائے کہ جناب اپنی جان دیجیے.
پھر ہم اس کو تو نہیں کہیں گے کہ مجھے غسل کر لینے دو. مرنے کے بعد تو نہلانے والے پھر تو پتہ نہیں کس طرح نہلاتے ہیں کس طرح نہیں نہلاتے، لیکن جب تک سانس چل رہی ہے، زندگی ہے، اس کے اندر احتیاط کیجیے اور اپنے اندر عمل کا جذبہ جو ہے نا اس کو بڑھائیں. وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، قرآن ہو، اس کی تلاوت ہو، اس کو تھوڑا سا اپنے اندر پیدا کریں. اگر عمل کا جذبہ آئے گا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وضو کے متعلق یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ٹیلی ویژن دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے اگر کسی نے فحش کلامی کی، جسے ہم کہتے ہیں گالی بکنا، یہ جھوٹ بولا، غیبت کی، گالی گلوچ کی، تو ان چیزوں سے جو ہے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت میں یہ چیزیں مطلب اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں، اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے. تو گناہ جو ہے یہ انسان کی عبادت میں مکروہات کو لے آتا ہے. جیسے وضو ہے اور آپ نے جھوٹ بولا، غیبت کی، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا وضو جو ہے یہ مکروہ ہو جائے گا. مطلب ٹوٹا نہیں ہے وضو، آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ دوبارہ وضو کر لیں تو اس میں زیادہ بہتری ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں وضو کے بعد اگر میک اپ کرنا چاہوں اور نماز پڑھنا چاہوں تو بالکل وضو آپ پہلے کر لیں، اس کے بعد آپ میک اپ کر لیں اور میک اپ کرنے کے بعد آپ نماز ادا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بچوں کی ستر کا مسئلہ ہے کہ اگر بچوں کی ستر کھلی ہوئی ہو، اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کہ وضو کے بعد اگر سر کھل جائے، دوپٹہ اگر سر سے سرک جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. کپڑے بدلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. بد نگاہی، مطلب گانے باجے ہیں، ڈرامے ہیں، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ تمام چیزیں مکروہات میں داخل. ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی وضو کے دوران میں اور نہ ہی عام حالات میں بھی، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے. تو احتیاط کریں، احتیاط، نماز کی پابندی کیجیے. ہم نے ابھی ایک نیو ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی تھی، وہ میرے بھائی دوست جو باہر جانے کے لیے آرزو رکھتے ہیں اور ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو آپ ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار کو سرچ کریں. انشاءاللہ چینل کے اوپر ہی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی کہ وہ حضرات جو باہر جانا چاہتے ہیں اور ان کا ویزا نہیں لگ رہا، ان کو باہر جانے میں پریشانی ہے. الحمدللہ میں نے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ وظیفہ بتایا ہے. آپ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے اور اللہ کی بھی رضا ہوگی تو آپ کے لیے جانے میں انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی. آپ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں. ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ ناخن پالش اگر لگائیں تو کیا اس سے وضو رہتا ہے؟ جی ہاں، اگر وضو کرنے کے بعد آپ نے وہ چیز لگائی ہے تو وضو تو ہے. ہاں، اگر اب وضو جاتا رہا اور نیل پالش آپ کے لگی ہوئی ہے تو اب وہ اس کو چھٹانا پڑے گا وضو بنانے کے لیے. وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ہے آپ کے جسم کے اندر آپ پانی کو روکے گی. اسی طرح ایسی مہندیاں، وہ بچیاں توجہ کے ساتھ سنیں کہ ایسی مہندیاں جو مطلب نیل پالش کی طرح ہیں، وہ مطلب اکھڑتی ہیں، جسم رکھتی ہیں، اس میں پلاسٹک پتہ نہیں کون سا کیمیکل ملا ہے. تو اگر وہ کیمیکل ایسا ہے کہ وہ جلد میں پیوست نہیں ہوتا، جیسے مہندی کا رنگ جس جلد میں چلا جاتا ہے تو وہ پانی کو جلد میں پہنچنے سے روکتا نہیں ہے، مانے نہیں ہوتا. لیکن آج کل جو یہ کون مہندی آئی ہیں اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز وغیرہ ملا دیتے ہیں کہ وہ باقاعدہ جلد بن کے اکھڑتا ہے، پلاسٹک بن کے اکھڑتا ہے. تو ایسی اگر مہندی ہے کہ جس سے پانی جلد تک نہیں پہنچ رہا تو پھر تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسی مہندی نہ لگے. اگر ایسی مہندی لگا لیتی ہیں، ظاہر ہے وہ کب اکھڑے گی، کب تک آپ انتظار کریں گی؟ نمازوں کی قضا تو پھر اس طرح ہو جائے گی کہ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو ایسی مہندی وغیرہ لگانے کے اندر تھوڑا سا مطلب اب اجتناب پر.
آپ ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار کو دیکھتے رہیں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کیجئے، لائک بھی ضرور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اجازت، انشاءاللہ کل پھر ہم لائیو حاضر ہوں گے اور آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک آپ کو بھی عافیت میں رکھے اور ہمیں بھی عافیت میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔